الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہمارے اور اس کائنات کے مرکزی عقیدت حضور ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں آپ تمام حضرات باادب ہو کر ایک آواز میں اپنے سچے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ اور اس مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جنت کی طرف دوڑنے کے لیے حکم فرمایا جا رہا ہے، رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے. کس کو؟ یہ صفت جو بیان کی جا رہی ہے کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ کون دوڑنا ہے؟ کس؟ ہمارے جو مسائل ہے، ہمارے جو وسائل ہے اس کو تلاش کرنا ہے. تو اب دوسری آیت میں رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ کون ہوں گے. متقین کے متعلق جو فرمایا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، صدقہ کرتے ہوں گے. فی السراء والضراء، خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے. پھر فرمایا گیا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوں گے، کنٹرول میں رکھتے ہوں گے. پھر آگے فرمایا گیا والعافین عن الناس، اور لوگوں پر رحم کرتے ہوں گے. پھر آخر میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے آج کے دور کا جائزہ لیں. آج کے دور میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس چل رہی ہے. سب سے پہلے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر کیا ہو،
میری اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد جب میں جاب کی فیلڈ میں آؤں گا تو مجھے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر جاب کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے. جب وہ بزنس میں آتا ہے یا جاب میں آتا ہے تو ایک دوڑ میں آ جاتا ہے، ایک ریس میں آ جاتا ہے. اب کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری ایک دکان ہے تو اور ایک دکان ہو جائے، سامنے والا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مجھے بھی ترقی کرنا ہے، ایک دوڑ لگی نظر آ رہی ہے. اگر آپ مارکیٹ کو، معاشرے کو غور سے دیکھیں گے تو آپ ہم سب کو پتہ چل رہا ہے کہ آج کا ایک جو ہے نا ایک معاشرے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کمپٹیشن کر رہے ہیں. اس کے اتنے دکان ہو گئے، میرے اتنے دکان ہیں، اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، میرے پاس اتنے گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنے مکانات ہیں، میرے پاس اتنے مکان. یہ کمپٹیشن، ایک دوڑ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی دوڑنے کا حکم فرما رہا ہے. وہ ساری الی مغفرت، اللہ بھی فرما رہا ہے کہ دوڑو، لیکن کدھر دوڑو؟ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کی طرف نہیں، ایک کار سے دوسری کار کی طرف نہیں، ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف نہیں. اللہ بھی فرما رہا ہے دوڑو، لیکن اللہ جو دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ مغفرت کی طرف ہے. مغفرت کی طرف ہم کو دوڑنا ہے اور جنت کی طرف جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دوڑ کیا ہے؟ یہ بھاگنا کیا ہے؟ کیسا بھاگیں گے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ بھی بتا رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ بھی بتا رہا ہے. کیسا ہے؟ 4 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک انسان کی فطرت کا جائزہ لے، انسان کی کیفیتوں کا جائزہ لے. اللہ نے انسان کو دل بنایا، اس کی کیفیتوں کا جائزہ لے. کسی کو مجبوری میں دیکھتے ہیں، کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے، ایک دم تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اس پہ رحم آ جاتا ہے. ارے یار بہت پریشان لگ رہا ہے، اس کی مدد کے لیے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہی دل ہے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو انسان کو جو بنایا ہے، اس کی جو کیفیتیں بنائی ہیں، اس کے اندر حیوانیت بھی نظر آتی ہے اور ملکوت کی بھی صفتیں نظر آتی ہیں. حیوان کی جو صفتیں ہیں وہ بھی انسان میں نظر آتی ہے اور ملائکہ کی جو صفتیں ہیں وہ بھی نظر آتی ہے. اب آپ دیکھو، انسان کسی سے پیار بھی کر رہا ہے اور کسی سے نفرت بھی کر رہا ہے، کسی سے محبت بھی کر رہا ہے، کسی سے غصہ بھی کر رہا ہے، کسی سے چاہت بھی رکھتا ہے اور کسی سے جو ہے نا بغض بھی رکھتا ہے. تو یہ کیفیتیں انسان کے دل میں پائی جا رہی ہے. یہ ویریشنز انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. لیکن یہ صفتیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، یہ کیفیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو شخص حیوانی صفتوں کو دبا کر کے ملائکہ کی جو صفتیں ہیں اگر اس کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے تو معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کی تعریف ہوتی ہے. لوگ اس کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ مثال کے ذریعے دیکھیے، کوئی لڑکا ہے، کسی کو ادب سے بات کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، سلام ادب سے کرتا ہے، ملاقاتیں ادب سے کرتا ہے، لین دین اچھے معاملات میں کرتا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے نا. لوگ اس کو برا برا تو نہیں بولیں گے کہ یار یہ گندا، یہ لڑکا بہت گندا ہے، یہ شخص بہت بڑا گندا ہے، جب بھی ملتا ہے تو جب بھی منہ کھولتا ہے تو اس سے تو انگار نکلتی ہے، ایسا تو نہیں بولیں گے. لوگ تو اس کی تعریف کریں گے، اسے ملے تو دل اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا وہ ملتا ہے لوگوں سے، سلام کس طرح سے کرتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص حیوانی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے، کس سے مل رہا ہے تو بدتمیزی سے مل رہا ہے، جب بھی منہ کھولتا ہے تو گالی دے رہا ہے، جب بھی کسی کے بارے میں بولے تو بہتان لگا رہا ہے، چھیٹے اچھالتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، تو لوگ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، اسے پرہیز کرتے ہیں، اسے دور رہنا پسند کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ویریشنز دل میں رکھے ہیں، یہ کیفیتیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب اللہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں گے، اللہ کس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے، کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے.
اللہ کس طرح سے ہم دوسرے کو ایک دوسرے سے کیسا رہیں، ایک ساتھ جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، رشتہ داریوں میں رہتے ہیں، تو ہم کس طرح سے رہیں، اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سکھا رہا ہے. اس آیت کے ذریعے ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رہو تو کس طرح سے رہو. تو سب سے پہلی صفتیں اللہ نے جو بیان فرمائیں، خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. غم تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ سے رہتے ہیں، بہت طرح طرح کے غم ہوتے ہیں. کسی کو کاروبار نہیں چل رہا، وہ غم میں ہے. کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ غم میں ہے. کسی کا کچھ گھر میں کچھ پرابلمز ہے، بیماریاں ہیں، وہ غم میں ہے. ہر طرح طرح کے ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ معاملات اس کو ہوتے رہتے ہیں، وہ غم میں شکار ہوتے رہتا ہے. تو کسی کے گھر میں بیماری ہو گئی، لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ خیرات شروع کر دیتے ہیں. انتقال ہو گیا، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. اچھی بات ہے، قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن ایک ایکسٹریم لیول ایک آتا ہے، انسان کی لائف میں ایک ایکسٹریم لیول آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہوتا ہے، ایک دم غمگین ہو گیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بہت تنگ دستی ہو گئی. اب وہاں پر اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اب جو غم میں ہو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ بولے گا ارے میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے بھائی، میں اگر کچھ ہوگا تو دوں گا نا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب تم پر تنگ دستی آ جائے، تم پر پریشانی آ جائے، تو اس وقت تم صدقہ کرو، اس وقت تم خیرات کرو، اس صدقے سے اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا. لیکن ہم کیا بولتے ہیں، ارے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسا دوں، میرے پاس رہا تو کچھ دوں گا. لیکن ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ہمیں غم میں ہم کرتے ہیں، لیکن جب ایکسٹریم لیول جب غم آ جاتا ہے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل ہے، ہم صدقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اللہ نے دوسری صفت جو بیان فرمائی، خوشی میں غم میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب خوشی کے آپ دیکھیں تقاضے کیا ہیں. خوشی انسان کو کب ہوتی ہے؟ جب اسے کوئی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام لکھ رہا ہے، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اسے خوشی میسر ہوتی ہے. کوئی بزنس سٹارٹ کیا، بزنس چل پڑتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے. گھر میں فنکشن ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اسے خوشی ملتی ہے، خوشیوں میں رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو غم میں تو لوگ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشی میں بہت کم خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب خوشی کی شادی کی بات چلی ہے تو ہمارے حیدرآباد کی شادیوں کا آپ غور کریں. آپ جائزہ لیں ہماری حیدرآباد کی شادیوں کا، کیا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں ایک ایک شادی کتنی مہنگی ہوتی ہے. مہنگے کپڑے لیے جاتے ہیں، 6 مہینے سے جو ہے نا تیاری کی جاتی ہے، کپڑوں کا سلیکشن کیا جاتا ہے، سامان کا سلیکشن کیا جاتا ہے، فنکشن ہال کا سلیکشن کیا جاتا ہے، مہمان کس کو بلایا جائے اس کا سلیکشن کیا جاتا ہے، کتنوں کو بلانا ہے، کتنا بجٹ ہے، ہر چیز جو ہے نا طے کی جاتی ہے. اچھے سے اچھا ہر کوئی جو ہے نا اپنی دعوت کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا اس آیت کو غور کریں اور اپنے گھر میں خوشی کا آپ جو ہے نا اس کو تناظر میں تول کر کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے گھر میں ایک شادی ہوتی ہے، ہم لیکس آف روپیز جو ہے نا اس کے پیچھے ہم خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی بچی ہو، اپنے گھر کا بچہ ہو، اچھے سے اچھا اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادی کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا ہم جب لیکس آف روپیز خرچ کر رہے ہیں، اب اللہ نے فرمایا کہ خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، تھوڑا سا اپنی بستی کا جائزہ لے لو، اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لے لو. کہیں آپ کے اڑوس میں، آپ کی بستی میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے گھر میں بھی بچی ہو، وہ بھی شادی کی عمر کی ہو، لیکن اس کے بچی کے ماں باپ کو اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اچھا اہتمام کر سکے یا شادی کے لیے آگے بڑھ سکے.
اس خوشی کے عالم میں اگر آپ اس غریب کے گھر جائیں گے، اپنی بچی کے لیے لاکھوں کا کپڑا لے رہے ہو، اس بچی کے لیے کچھ سو ہزاروں کا کپڑا لے کر کے آپ گھر پہ پہنچتے ہو، رخا لے کر کے جاتے ہو ساتھ میں، اور کچھ تحفہ لے کر کے جاتے ہو، یہ ہماری گھر کی بچی کی دعوت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے لیے بھی ہم کچھ تحفے دے دیں. اس گھر سے کیسی دعا نکلے گی آپ اندازہ لگائیے. اس گھر سے کیسی، اس بچی کے دل سے کیسی دعا نکلے گی آپ اندازہ لگائیے. پڑوس اڑوس پڑوس بستی تو ہم کو دیکھنا ہے، خاندان میں بھی دیکھنا ہے، پہلے خاندان میں بھی دیکھنا ہے. خاندان میں ایک گھر تو ایسا ہوتا ہے جو بہت تنگ دستی میں ہوتا ہے، پریشان حال میں ہوتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فلفل نہیں ہوتی، بیسک نیڈس فلفل نہیں ہوتی اس کی، پریشان حال ہوتا ہے. جب تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، اب اللہ فرما رہے خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم اس اپنے رشتہ دار کے گھر پہ جاؤ گے اور اچھے اچھے کپڑے لے کے جاؤ گے، مہنگے مہنگے اس کے گھر کے لیے بھی کپڑے لے کر کے جاؤ گے، تو آپ اندازہ لگائیں اس گھر سے کیسی دعائیں آپ کو ملے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سے جو تقاضے کر رہا ہے، اللہ ہم سے جو چاہ رہا ہے، اگر ہم سے غور کریں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں، بہت ساری چینجز آ سکتی ہے. اب اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ. اللہ نے جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے ہونا ہے، ایک متقی کو کس طرح سے ہونا ہے، تو اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ. تیسری صفت، اپنے غصے پر قابو رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں پر کچھ پہلوان وزن پتھر اٹھا رہے تھے، وزن پتھر اٹھا رہے تھے. تو صحابہ ایک دوسرے کہہ رہے تھے کتنے پہلوان ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پتھر اٹھا رہے ہیں، اٹھائے کھندے پہ رکھ رہے ہیں، کمپٹیشن چل رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو وزن پتھر اٹھائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے زبان کو قابو میں رکھے، اپنے زبان کو قابو میں رکھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے معاشرے کو ذرا سوچ دیکھو، غور سے دیکھو، اور اس آیت کریمہ پہ، اس آیت کریمہ کے حصے پہ غور کرو. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر کنٹرول کرو. اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا، ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہیں، خالی گھرم گھاری پہ لڑائی ہو رہی ہے. کیوں گھر رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسا، چھیے تو ختم، بلاسٹ ہو جاتے ہیں، فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، صرف گھرم گھاری چھینے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل تک بات چلی جا رہی ہے. انہیں چھیا کیسا میرے، انہیں دیکھا کیسا میرے کو، ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کو اگر آپ مطالعہ کرو گے، آپ کی سیرت کو پڑھو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک آیت پر حضور کی زندگی کس طرح سے گزرا کرتی تھی. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے جا رہے تھے مکہ شریف میں. ابو جہل اور کچھ دیگر قبیلے کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں پہنچتے ہیں، دعوت دین دے دیتے ہیں، دعوت دین پہنچا دیتے ہیں. جیسا ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کی وحدانیت بیان فرمانا تھا، ابو جہل اٹھتا ہے غصے کے مارے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا شروع کرتا ہے، اور دیگر سرداران بھی مارتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ جاتا ہے اور خون جانا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو منظر ہو رہا تھا، حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، وہ دور سے دیکھ رہی تھی، ایک غلام تھی، وہ دور سے دیکھ رہی تھی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، خون جا رہا ہے، اور ویسی عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، گھر میں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا بیٹھ گئے، اور یہ منظر وہ خاتون دیکھ رہی تھی، وہ لیڈی دیکھ رہی تھی، سیدھا گھر میں آتی ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کو واقعہ سنا دیتی ہے. دیکھو آج ایسا سا ہوا، ایسا سا ان کو مارے، سر پھٹ گیا، خون جا رہا ہے.
جیسا ہی شام میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں اپنے معاملات سے، آپ کے اہلیہ حضور کی چچی کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بھتیجے کی کچھ فکر ہے نہیں ہے؟ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تمہیں کچھ خبر ہے نہیں ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غضب ہو جاتے، کیا ہو گیا، اب کیا ہو گیا میرے بھتیجے، کس نے کیا کیا؟ پورا ماجرا سنا دیتے ہیں، پورا معاملہ سنا دیتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو غصہ آتا ہے اور جاتے ہیں، وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، میدان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جاتے ہیں ایک ایک کو پکڑتے اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے اکیلے مارتے ہیں، ابو جہل کا اتنا مار کے اس سر پھاڑ دیتے ہیں، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس کا خون جانا شروع ہو جاتا ہے، اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے لختے جگر، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اس نے آپ کے سر کو تکلیف دی ہے نا، میں نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا، اس کے سر سے بھی خون جا رہا ہے، اب آپ خوش ہونا، آپ خوش ہونا، آپ خوش ہو جائیے، قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بدلہ لے لو گے، ان کو جا کر کے مار کے آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی؟ نہیں نہیں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوشی اس چیز سے ہوگی اگر آپ اسلام قبول کر لو گے تو، اگر آپ اسلام قبول کر لو گے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے پیارے لختے جگر، میرے بھتیجے، اگر تمہاری خوشی اس چیز کے اندر ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ ہے، جب جب اسلام کو ضرورت پڑی تو آپ سب میں سامنے رہا کرتے تھے، آپ کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے حضرت امیر حمزہ کو، بہت چاہتے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا ہے، کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔ ہندا نام سنا ہوگا آپ نے، ہندا کس طرح سے آپ سے بدلہ لیتی ہے، کلیجہ آپ کا نکال دیتی، دل آپ کا نکال دیتی، شرمگاہ پہ آپ کے بھالا مارا جاتا ہے، اللہ اکبر، کلیجہ نکال کے چباتی ہے۔ اتنی دردناک جو ہے نا معاملات ہے، آپ کو شہید کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، اب اس آیت کو دیکھیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، والکاظمین الغیظ، اللہ نے فرمایا اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ اب یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ چچا جان ہیں، بہت چاہتے ہیں، اور ان کی اس طرح سے ان کی شہادت علماء اس آیت کے تناظر میں بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو قابو میں کیا، قابو میں رکھا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ بس 100 روپے کی لین دین میں آؤٹ آف کنٹرول ہے، آج صرف گھورم گھاری میں آؤٹ آف کنٹرول ہے، ایک دوسرے کو مارم توڑی۔ ہمارے بستیوں کا دیکھو، لاسٹ رمضان میں ٹولی چوکی کا شاید آپ نے نیوز بھی سنا ہوگا، صرف تراویحوں میں گاڑی پارکنگ گھر کے سامنے رکھنے سے اتنی بڑی لڑائی ہوئی، وہ ایک کی جان چلی گئی، ایک کی جان چلی، نوجوان بچے کی جان چلی گئی۔ آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، پارکنگ کیا، گاڑی لگایا گیٹ کے سامنے، نماز پڑھا، لگایا کیسا گیٹ کے سامنے، گھر کے سامنے گاڑی لگایا کیسا؟ یہ ہو گیا ہمارا معاشرہ، ایسا ہو گیا ہمارا معاشرہ۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کی تربیت ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آج بچوں کو دیکھو، آپ 8 سال سے 20 سال کے بچوں کو دیکھو، کتنا ان کے اندر ایگریسونیس پایا جا رہا ہے، کتنا غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس کی تباہی جو بچوں میں، جو ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں، قافلے میں بچے آتے ہیں، جیسا اب اعلان ہو رہا تھا قافلے کا، بچے قافلے میں جب آتے ہیں ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ان کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلا کہ موبائل جو ہے، موبائل کی وجہ سے بچوں میں ایگریسونیس۔ آپ دیکھیے اپنے گھروں کا حال، 8 سال سے 20 سال کا بچہ ہے، کس طرح سے ایگریسونیس ہے، پانی نہ رہا ہے، فون پہ فون آ رہا ہے دوست کا، فون پہ فون آ رہا ہے، فون پہ فون آ رہا ہے۔ اب والد صاحب کیا کریں گے؟ بار بار رنگ بج رہی ہے، اٹھائیں گے، اٹھا کے بولیں گے نہا رہا ہے، 5-10 منٹ کے بعد کال کر لو۔ اب انہیں اندر سے سن لیتا ہے،
کال سن لیتا ہے. اب باہر آنے کے بعد آپ اس کا عالم دیکھیے, کیسا چھیے میرا فون, کیوں اٹھائے میرا فون, اس طرح کی لینگویج. بچوں کا غصہ پن, اللہ فرماتا ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو, لیکن بچے آج ہمارے بے قابو ہو رہے ہیں, غصہ ان کے اوپر پایا جا رہا ہے. کیسا چھیے میرا فون, کیوں چھیے میرا فون, بجتے رہنا دینا تھا, بجتے رہنا دینا, کیوں اٹھائے میرا فون. موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے, دوستوں سے چیٹنگ کر رہا ہے, وہ دوست جو کئی کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ماں سامنے کھڑ کے بات کر رہی ہے, باپ سامنے ٹھہر کے بات کر رہا ہے, ایک پیر ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے, اور صوفے پہ تم پڑے ہوئے ہو, چیٹنگ میں مصروف ہو. ماں تم سے کچھ تقاضا کرتی ہے, ماں تم سے کچھ مانگ رہی ہے, باپ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے, تمہارے پاس نہ ماں کے لیے وقت ہے نہ باپ کے لیے وقت ہے. وہ دوست جو کئی کلومیٹر دور بیٹھا ہے اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے. جس نے تمہیں بولنا سکھایا, جس نے تمہیں چلنا سکھایا, اگر وہ نہیں تمہیں بولنا سکھاتے تو تم مکے رہ جاتے, ہم مکے رہ جاتے. اگر ماں ہمیں بولنا نہیں سکھاتی ہم مکے رہ جاتے. باپ انگلی پکڑ کے نہیں چلواتا تو ہم چل نہیں سکتے تھے. لیکن آج ہم ماں باپ کے ساتھ کتنا اگریسونیس سے بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ موبائل کے یوز کرتے ہو, صرف چھینٹ کے دیکھیے, آپ صرف موبائل کھینچیے ہاتھ سے, اب اس کے بعد شامت دیکھیے اپنی کیا ہونے والی ہے. کیا یہ بچوں کی غلطی ہے یا ماں باپ کی غلطی ہے؟ یہ ماں باپ کی غلطی ہے. چھوٹا تھا, 6 مہینے کا تھا, 8 مہینے کا تھا, 1 سال کا تھا بچہ, ہاتھ میں موبائل دے دیے, قوالی لگا کے دے دیے, نعت لگا کے دے دیے, اور بچہ تو جھوم رہا ہے. فطرت میں ہے, جھومتا ہے, جھومے گا. تو ہم سب کے سامنے کیا بولنے لگے, میرا بچہ نعت میں بہت جھومتا ہے, ارے بہت جھومتا ہے, نعت لگاؤ کیسا جھومتا ہے دیکھو. 1 سال جھوما, 2 سال جھوما, تیسرے سال پورے آ گیا, اس کو اسکرولنگ کرنا آ گیا پورے. آپ جتنا بھی آپ جو بھی وہ رکھیے, پاسورڈ رکھیے, وہ کھولنا آ گیا اور پورا ایکسیس کرنا آ گیا. وہ فیچرز نہیں معلوم, 3 سال 4 سال کے بچے کو اندر کے فیچرز معلوم, ہمیں نہیں معلوم اندر کے فیچرز کیا کیا ہوتے. کون عادت ڈالے موبائل کی؟ جب بچہ آپ کا نعت میں جھوم رہا ہے بہت اچھی بات ہے, زبان سے نعت سناؤ. آپ زبان سے نعت نہیں سنا سکتے, آپ زبان سے نعت سنا کے جھمائیے اس کو. لیکن ہم کیا کریں, اس کو ہاتھ میں موبائل دے دیے. وہی بچہ جب 8 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, اگینسٹ ہمارے ہی ہو گیا, بابا پر غصے سے بات کر رہا ہے. قرآن فرماتے اپنے غصے پہ قابو کرو. تو ہم کو اپنے غصے پہ بھی قابو کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تربیت کرنا ہے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اب اس کی بات کی صفت, وقت ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عافین عن الناس, لوگوں پر رحم. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غصہ آ گیا, گھورم گھوری ہو گئی, جھگڑا بڑھ گیا, مارنے توڑنے کی بات آ گئی. اب اللہ فرما رہا ہے آگے دیکھو, معاف کرو, رحم کرو. عافین عن الناس, رحم کرو, معاف کرو, لوگوں پہ رحم کرو, معاف کرو. وہ بھی نہیں کر رہے. اب کئی سال پرانی دشمنی نکال رہے ہیں. رشتہ داریوں میں دیکھو, انہیں جب ایسا بولا تھا, انہیں جب ایسا بولی تھی, کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ایسا موقع مل جائے, بدلہ نکال لو, بدلہ نکال لو. یہ ہمارا معاشرہ ہوتے جا رہا ہے. 6 سال 5 سال پرانی دشمنی نکال کے لڑائیاں لڑتے, موقع دیکھتے ہیں کب موقع مل جائے ہم لڑائی لڑیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں پر عفو کرو, معاف کرو. لیکن ہم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مَن لَا يَرْحَمُ وَلَا يُرْحَمُ, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. اور ایک مقام پہ کیا فرماتے ہیں, معاف کرنا بڑی دولت ہے, خیر المال العفو, معاف کرنا بڑی دولت ہے. ہم تو کو بڑی دولت سمجھے, پیسوں کو بڑی دولت سمجھے, لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں, معاف کرنا بڑی دولت ہے. ہم معاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم جو ہے نا سچویشن کو ٹینشن میں رکھنا ہمیں پسند ہے, سارٹ آؤٹ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے.
معاملہ تو ختم، رفع دفع کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. انہیں میرے کو ایک تھپڑ مارا، میں اس کا بدلہ لوں گا ہی لوں گا. ارے جانے دو نا، معاف کرو. نہیں ہے ہمارے پاس معاف کرنا. اور جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں نماز کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہم پر رحم فرما. ہم اس سے رحم کا تقاضا کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں پر رحم کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں پر رحم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ تو ہم پر رحم کر دے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کا حساب فرمائے گا، نیکی بدی تو لی جائے گی میزان میں، اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑے گی، صرف ایک نیکی. ہزاروں لاکھوں نیکی نہیں، صرف ایک نیکی. ہم ایک نیکی کو معمولی سمجھتے نا. یہ جو آپ آ کے جو اجتماع میں بیٹھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے یہ. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ارے آئے 2 گھنٹے بیٹھے چلے گئے. نہیں، یہ جو ہم ہر ہفتہ آپ کو بلاتے ہیں، سنی دعوت اسلامی آپ کو آواز دیتی ہے، یہ بہت بڑی آپ کو نیکی کمانے کا موقع دیتے ہیں. ہم بھی کماتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، ہم بھی جو ہم اگر پہنچ گئے تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، نہیں ملتا، مس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کیا کیا نہیں ہوتا. اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سنت رسول سرکار کے پیارے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائی جاتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، پھر آخر ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے. کتنے نیکیوں کا انبار ہے صرف 2 گھنٹے میں، ہے نا. 2 گھنٹے میں کتنے نیکیوں کا انبار ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یار چلتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک دوست کے خواب میں وہ آتا ہے، تو اس کا دوست پوچھتا ہے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تیری کیا ایسی نیکی، کیا ایسا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک جھاڑ ہے، اس کی ڈغالی راستے میں لٹک رہی تھی، لوگوں کو آنے جانے کے لیے تکلیف دے رہی تھی. تو میں لوگوں کو تکلیف دور کرنے کے لیے میں نے اس ڈغالی کو توڑ دیا. بس یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. ہم تو اس کو معمولی سمجھتے نا، ہم تو اس کو معمولی سمجھتے. لیکن ایک شخص کی بخشش ہو گئی، خالی ڈغالی، لوگوں کو تکلیف سے دور کرنا، لوگوں پہ رحم کرنا. دیکھو ایک شخص کی بخشش ہو گئی. اور وہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنا ہے، کئی بار سنا ہے. ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی جنگل سے. فاحشہ عورت جانتے ہیں نا، جو اپنے جسم کو بیچتی ہے، ناچتی ہے، اپنے جسم کی جو ہے نا نمائش کرتی ہے، اپنے جسم کو بیچ کے پیسہ کماتی ہے. ویسی عورت جا رہی تھی جنگل سے، تو کیا دیکھتی ہے، کتا پانی کے پیاس سے ہل ہلا رہا ہے، پڑا ہوا ہے پانی کے پیاس سے، بعض کنواں ہے. تو سمجھ جاتی ہے پانی کی اس کو پیاس لگ رہی ہے. اب دیکھتی ہے ڈول، دیکھتی ہے وہاں پہ ڈول نظر نہیں آتا پانی نکالنے کے لیے. تو اپنا دوپٹہ نکالتی ہے، موزہ اس کو بنتی ہے، ساکس اس کو بنتی ہے، اور اس کنویں میں ڈالتی ہے. ڈال کر کے اس پانی سے اس کو جو موزے سے پانی نکالتی ہے، نکال کے کتے کو پلاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس خاتون، اس عورت کی گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کو بھی بخش دیا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا گیا. فاحشہ عورت تھی، کتے پہ رحم کرنے سے اس کی بخشش ہو گئی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے کہ اپنے آپ پر بھی رحم کرو، جب دوسروں پر بھی رحم کرنے کا حکم جب حضور تعلیم فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر بھی رحم کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر خود پہ رحم کرنے کا کیا معاملہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ پہ رحم کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ پر رحم کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اس سے بھی ہم بہت دور ہیں، اس عمل سے بھی ہم بہت دور نظر آتے ہیں. آج تو گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. لوگ گناہ کرتے 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 اتنے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں کہ گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. سنت رسول کو اتنی آسانی سے ہم ترک کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم ترک کر دیتے ہیں، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. حالانکہ ایک آدھ بار معافی کا بتایا گیا، لیکن ہم نے اس کو عادت بنا لی ہے نا چھوڑنے کی، ترک کرنے کی ہم نے اس کی عادت بنا لی ہے، وہ گناہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا
رحم کا معاملہ بہت بڑا ہے. معاف کریے. آپ سے کسی کی نہیں بن رہی، جائیے اسے ملیے. کچھ دلوں میں کچھ خلیشیں ہیں، کچھ پرانی آپ کو تلخ یادیں ہیں، کچھ آپ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، جائیے. آپ وہ نہیں آ رہا تو آپ جائیے اس کے پاس، آپ جائیے، آپ ملیے، اس سے بات کریے، ملاقاتیں کریے. یہ تعلیمات جب صحابہ نے لی تھی نا، آپ حدیث پاک کو غور سے دیکھو، قرآن پاک کا اگر غور سے ہم مطالعہ کریں گے، ایک ایک سنت پہ اگر ہم ذرا غور کریں گے نا، ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں. یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی تھی. آپ نے کھانا کھانے کی سنتیں آپ سیکھتے ہیں، آپ اس پہ غور کریے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم شوربہ بناؤ گھر میں تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور پانی زیادہ ڈال کے اپنے پڑوس میں بھی دیا کرو، پڑوس میں بھی دیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی نا، اڑوس پڑوس میں محبت بڑھے گی نا. یہی سسٹم علماء نے ہم کو سکھایا تھا. ہمارے گھر میں جب بھی فاتحہ ہوتی تھی ہم اڑوس پڑوس کا خیال کرتے تھے. محرم شریف آتی تھی ہم شربت بانٹتے تھے. ہم 11ویں شریف کرتے تھے تو ہم کھانا بانٹتے تھے. ہم میلاد شریف آتی تو پوریاں اڑوس پڑوس میں دیا کرتے تھے. یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. آج یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. بقرعید میں صرف گوشت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی حکم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، یہ دینے کا لینے کا سسٹم کیا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہے. حضور کی تعلیمات میں سے ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ. جب آپ ایک تھالی میں کھاتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کچھ چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو اور تمہارا سامنے والا بھی ہاتھ بڑھائے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو. اپنا ہاتھ پیچھے کر لو. یہ کیا تعلیم ہے؟ آپ اس تعلیم پہ غور کریے، اس تربیت پہ غور کریے کہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کریں. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بولیے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند. کیوں بتایا گیا یہ حدیث؟ کیوں میرے آقا نے کیوں فرمایا یہ؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ کیا تعلیم ہے؟ آپ غور کریے. تو یہ سب، اسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ایسے جو ہے نا روایتیں ہیں جس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رہیں. سلام کی جب سنتیں سکھائی گئی، سلام کرنے کے لیے کہا گیا، ملاقاتیں کرنے کی جب سنتیں سکھائی گئی تو کیسا ملنے کے لیے کہا گیا؟ دل کھول کے ملو، خندہ پیشانی کر کے ملو، چہرے پہ مسکراہٹ لا کر کے ملو، تنگ دلی سے مت ملو. مثال کے طور پر علماء جب یہ حدیث پاک کو سمجھاتے ہیں تو اس طرح سے ملو کہ کئی سالوں کے بعد آپ کا دوست آیا ہے باہر سے، کئی سالوں کے بعد وہ ملا ہے تو کس طرح سے دل کھول کے ملتے ہیں. ارے کتنے سال ہو گئے یار تمہارے سے مل کے، کتنے سال ہو گئے. جس طرح سے دل کھول کے ملتے ہیں تو اسی طرح سے دل کھول کے جب بھی ملے تو دل کھول کے ملو، مسکرا کے ملو. کیوں ملو؟ مسکرا کے ملو گے تو ایک دوسرے سے محبت ہوگی. یہ تعلیمات ہیں ہمارے اسلام کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. صحابہ اکرام کی ایسی جماعت تھی، وہ پریکٹیکل جماعت تھی. انہوں نے اس چیز کو سمجھا، حضور جو ہم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا سکھانا چاہتا ہے، انہوں نے سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا. ایک حدیث تو بھی بتائیں آپ. علماء سے اتنے بیانات آپ سنتے ہیں، ایک حدیث بھی اگر آپ بتا دیں کہ اڑوس پڑوس میں صحابہ نے لڑ لیا ہو، ایک حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا کہیں یا پڑھا ہوگا تو بتا دیں. اڑوس پڑوس صحابہ بھی تو اڑوس پڑوس میں تھے نا، ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس گھروں میں تھے نا. تو ایک حدیث تو بتا دیں کہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑے ہو، لے کر کے جھگڑا کر لیے، مارم کٹی کر لیے. کاروبار بھی تو کیے نا صحابہ اکرام، کاروبار میں مار لیے ہو، لین دین میں معاملات میں مار لیے ہو. ایک روایت تو آپ سنے ہوگے یا پڑھے ہوں گے. نہیں، صحابہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. زمانہ نے جب ان کو دیکھا تو وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی کردار کو دیکھ کے اسلام میں آتے تھے. آج ہم کیسے ہو گئے، ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. پہلے کا زمانہ تھا، غیر قوم بھی ہمارے پاس امانتیں رکھا کرتی تھی. جب ہمارے پڑوس میں جب غیر قوم رہا کرتی تھی، ہمارے پاس امانتیں رکھا کرتی تھی. گھر کے چابیاں تک رکھ کے جاتے تھے. ہم 4 دن کے لیے گاؤں جا رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ چابیاں رکھیے ہمارے اپنے پاس.
سونا پیسہ رکھ کے جاتے تھے، مسلمانوں پر اتنا اعتبار تھا، اتنا بھروسہ تھا مسلمان قوم پر، پیسے رکھ کے جایا کرتے تھے، سونا رکھ کے جایا کرتے تھے، اور مسلمان ایسا تھا کہ جیسا دیے ویسا ریٹرن کیا کرتے تھے. بچوں کو رکھ کے جاتے تھے جانا ہو تو. گلی کوچے میں کوئی مسلمان آ جائے تو احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، خواتین کھڑی ہو جاتی تھی مسلمان کوئی جا رہا ہوتا تو ان کی بستیوں سے. آج مسلمان کوئی آ گیا بستی میں شک کر رہے ہیں کیوں آ گیا، یہ کیوں آیا ہماری بستی میں، کیا معاملہ ہو گیا، کیا معاملہ ہے، کیوں آ گیا. امانتیں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا سازش ہی صرف ہے، صرف ہمارے پیچھے صرف سازش ہی ہے، ہمارا کردار کچھ نہیں. ہمارا کردار سب میں بڑا. ہم نے اپنے کردار کو خراب کر لیا. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہمیں تقاضے کر رہے ہیں، کیا تعلیمات ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش ہے، کس سے بھی خاندان میں ہو، دوستوں میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، خلیش ہے تو جائیے معافی مانگیے. آپ معافی مانگنے سے کوئی کم نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر معافی مانگنے میں اگر آپ کی عزت کم ہوتی ہے، آپ کو ایسے تکلیف ہوتی ہے تو حشر میں مجھ سے لے لینا. الفاظ کچھ الگ ہو رہے ہیں لیکن مفہوم میں بتانا چاہ رہا ہوں. مجھ سے حشر میں لے لینا اپنی عزت. اللہ اکبر. لیکن ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم جا کر کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنی جگہ انہیں آنا، انہیں میرے سے معافی مانگنا، میں نہیں مانگتا اس سے معافی. ہم تو مردہ کڑا ہوا رہتا ہے، جھکتا نہیں. مردہ کبھی جھکتا ہوا دیکھے آپ؟ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو لیٹا ہوا ہی ہے بس. جھکتا کون ہے؟ جس میں جان ہوتی ہے. تو انسان ہے، اللہ نے انسان بنایا. جھکیے. جھکنے سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. کوشش کریں گے، کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ حصہ باقی رہ گیا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کہنے میں غلطی خامی ہو گئے اسے معاف فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین پہ رحم و کرم کے معاملے فرما. مولا ہم سب کو پابندی کے ساتھ مرکز پہ آنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ میں ساتھیوں کو لانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.